بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن من اتقاه وقاه ومن شكره زاده. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم لوگ پچھلے ہفتے اور اس سے پہلے کی جو دو پیریڈ جو گزرے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم توحید کے تعلق سے بات کر رہے تھے، اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں پہلے ہفتے میں بھی اور دوسرے ہفتے میں بھی، اور تقریباً وہ جو بات تھی یا جو اس کے دلائل تھے، جو چیزیں، جو قاعدہ تھا، اس کو ہم نے پورا کر لیا تھا. دونوں، پہلا دوسرا دونوں کمپلیٹ تھا. تیسرا اور چوتھا اس ہفتے میں آج کو پورا کرنا ہے. اس ہفتے میں انشاءاللہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ان ربوبیت میں یا الوہیت میں یا اسماء و صفات میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کس طرح شرک کرتے ہیں، کیسے کیسے شرک ہوتا ہے. کوئی ایسی نئی چیز نہیں ملے گی، ساری چیزیں گزری ہوئی ملے گی، ساری چیزیں کہیں نہ کہیں آپ نے سنا ہوگا، لیکن بیان انداز جو ہوتا ہے بیان کرنے کا وہ ہر آدمی کا الگ الگ ہوتا ہے، ہر آدمی کا مختلف ہوتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انداز کو ایک طرف رکھ کر دیجئے، صرف وہ چیز جو ہے دوبارہ ذہن میں آ جاتی ہے یا سن لیتے ہیں تو تازہ ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی آدمی زیادہ دن سے کوئی بات سنے رہتا ہے تو دھیرے دھیرے ذہن سے نکل جاتی ہے، اور جب پھر اسی چیز کو دوبارہ سنتا ہے تو اس کو ذہن نشین ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو کہ بہت سے معاملات میں آدمی غفلت برتنے لگتا ہے، شرک کے معاملات میں بھی غفلت برتنے لگتا ہے، لیکن اگر اس کو اچانک دلیل مل جاتی ہے اور اس کو جو ہے کلمات اس طرح کے مل جاتے ہیں جو اس کو شرک سے یا شرک میں جانے کے راستے سے باز رکھتے ہیں تو انسان کے لیے کامیابی ہے. اس لیے کہ اگر وہی راستہ غفلت کی وجہ سے پہنچ گیا آگے تو اس کے لیے نقصان دہ. تو ایسی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتی ہیں یا شرک ہوتی ہیں یا شرک کی طرف لے کے جاتی ہیں، راستہ کھولتی ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں میں آپ کے گوشے گزار انشاءاللہ کروں گا، اور جو بچ گئی انشاءاللہ جو اگلا پیریڈ ہے اس میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا. اور بڑی اہم چیز ہے. آپ دیکھیں عموماً جو ہے اگر بڑے بڑے گناہ کو گنا جائے تو سب سے بڑے گناہ میں کون سی چیز شمار ہوتی ہے؟ شرک. بلا شبہ حتیٰ کہ وہ لوگ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں وہ غفلت کی دنیا میں ہیں، ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم شرک میں مبتلا ہیں، یا جانتے پوچھتے ان سے بھی پوچھے تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ شرک. اب شرک کس میں ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں بھی ہو سکتا ہے، اس کی ربوبیت میں بھی ہو سکتا ہے، اور اسماء و صفات میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ شرک ہوتا ہی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. اور دنیا میں کسی کے ساتھ شرک، شریک کسی کو ٹھہرانا، جسے مان لیجیے کہ دو آدمی چلے گئے، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک آدمی کام کرنے والا ہے یا جو ہے یہ سب چیزیں بنانے والا ہے، اس کے ساتھ دو مل کے بنا دیے، کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں یا اس کی ربوبیت میں یا اسماء و صفات میں کسی بھی قسم کا شرک، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، کسی بھی قسم سے شرک یعنی اس کے ساتھ جوڑنا کسی کو، یہ شرک ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو ساری جو گناہیں ہیں اس کو معاف کر دے گا. اب اچھا اس کے علاوہ جو گناہیں آتی ہیں، بڑی بڑی گناہ ہیں، کچھ کو گن لیتے ہیں، کچھ ایسے انگلیوں پہ 1 2 3 4 کر کے، وہ کون سی چیز ہیں؟ بڑی بڑی گناہ میں سے زنا بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زنا کتنا بڑا جرم ہے کہ نہیں؟ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف کر سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار کے اوپر ہے.
اچھا اس کے علاوہ آ جائیے سود، یہ بھی بڑا گناہ ہے. عقوق الوالدین، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے. یا والدین کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے. آدمی اپنے آپ کو رکھ کے سوچے ذرا ایک منٹ کے لیے کہ میں مان لیجیے والد اور میرے بچے جو ہے میرے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتے تو میرے اوپر کیا گزرے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انہی کے ذریعے سے پیدا کیا. ہر انسان جو ہے اپنے والدین کے ذریعے ہی سے وہی سبیل یا راستہ وہی بنے جن کی وجہ سے ان کا وجود اس دنیا میں قائم ہوا. اس گناہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. اور اس میں لوگ جو ہے سمجھ جاتے ہیں، اگر سمجھائیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کو سمجھائیے تو وہ باز آ جاتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی آدمی بڑا گناہ کر رہا، مثلا زنا کا مرتکب ہوا، اس کو سمجھائیے تو وہ سمجھ جاتا ہے. سود کھا رہا ہے، اگر اس کو سمجھائیے تو سمجھ جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے کو اس کو شرک سے روکیے تو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہوں، بڑے بڑے گناہ نہ بتلا دوں؟ تو صحابہ کرام نے کیا کہا؟ قلنا بلی یا رسول اللہ، ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے، ضرور بتلائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کوئی اور گناہ نہیں گنایا. اس حدیث میں جو میں بیان کروں اس میں کوئی اور گناہ نہیں گنایا، اس میں کہا کہ الاشراک باللہ، بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. اب اسی میں سارا مسئلہ ہے، پوری دنیا کی جھگڑا بھی اسی میں ہے. اس لیے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہی منکر ہیں. پاسبل ہے، سوچنے والی بات ہے کہ مطلب کوئی تو ہے اس دنیا کے نظام کو چلانے والا. اگر ہم اپنے اوپر جائیں آخر تک پہنچیں گے تو کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، سسٹم کو چلا رہا ہے. لوگ جو اپنے گھروں کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں جب ہمارے گھر میں ہمارے والدین ہیں یا ان کے والد تھے یا ان کے والد تھے، چلا تو گھر چل رہا تھا. ایک گھر کو بنایا، چلایا، ان کی آل اولاد پالا پوسا سب کچھ کیا، چل رہا. اس دنیا کا بھی تو کوئی پالنے والا ہوگا، اس دنیا کو چلانے والا بھی تو کوئی ہوگا، جس کو بہت سے لوگ نہیں مانتے. ہم تو کامل یقین رکھتے ہیں کہ وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس کے ساتھ اس نے اسی چیز کو منع کیا کہ میرے ساتھ شرک مت کرو، اور باقی جو بھی گناہ کرنا ہے کرو. جو بھی گناہ چھوڑ دیا ہے، توبہ کا دروازہ بھی کھولا ہوا ہے، منع بھی کیا ہے گناہ کرنے سے. اور انسان ہے، کر بھی سکتا ہے، ہو بھی سکتی ہے گناہ اس سے، تو معافی کا دروازہ بھی کھول کے رکھا ہے. لیکن یہاں پہ ایک دروازہ بند کر دیا کہ اگر آدمی اسی حالت میں مر گیا تب اس کی بخشش نہیں ہے. اچھا شرک کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں یا اس کی رحیم دیکھیں کہ وہ کتنا رحیم ہے. شرک کر رہا ہے بندہ اور اس کے بعد جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے ساتھ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے. نہ جانے کتنے دن سے وہ آدمی شرک کر رہا تھا نا، کتنے دن سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جا میں تجھے معاف کر دیا، کامیاب ہو گئے. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ الاشراک باللہ، جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. 3 بار یہ تھے. شرک کے علاوہ تمام گناہ بخش دے گا. میں نے اب آیت بھی کہی اللہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اچھا اب یہ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے، آسان سوال ہے، شرک کرتا ہے اور اس دنیا سے اسی حالت میں رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جہنمی. لیکن ایک آدمی شرک کرتا ہے، زندگی بھر اس نے شرک کیا، مان لیجیے 60 سال کی عمر ہے، اس نے 60 سال شرک کیا، لگ بھگ موت سے 1 دن پہلے اس نے توبہ کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، اس نے سچی توبہ کر لیا تو وہ جنت ہے.
اگر کوئی آدمی زندگی بھر نیک عمل کرتا ہے، زندگی بھر نیک عمل کرتا ہے، آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو جائے تو جہنمی۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر آدمی شرک میں مبتلا ہے، جانتے ہوئے شرک میں مبتلا ہے، تو وہ پکا جہنمی۔ لیکن اگر کوئی آدمی نہیں جانتا، انجان ہے، جہالت کی بنا پر، نادانی کی بنا پر، ان پڑھ ہونے کی وجہ سے، تب اس کا حکم کیا ہے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہو سکتی ہے، اس کی جہالت کی بنا پر، اس کی نادانی کی بنا پر، اس کے ناسمجھی کی بنا پر ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے شرک کرتا ہے یا لوگوں سے کرواتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہونے والی، وہ چاہے وہ کسی قبیل کا ہو، چاہے وہ کسی بھی قبیل کا ہو، اس کی بخشش نہیں ہونے والی۔ اچھا، اب دیکھیے کہ شرک کرنے میں کون کون سے لوگ راستے اپناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا تو تین چیز ہو گئی، تینوں شرک ہو گئے، لیکن وہ کون سے راستے اپناتے ہیں جو ان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے یا ڈائریکٹ شرک میں گھس جاتے ہیں؟ درگاہ پہ جاتے ہیں اور جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، درگاہوں پہ جانا، قبروں کی پرستش کرنا، قبروں کی پرستش کرنا، پوجا کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ اور اگر صرف قبروں پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہوتے وہ دھیرے دھیرے عمل جو ہے شرک کی طرف ان کو لے جاتا ہے، تو وہ چیز بھی ان کے لیے درست نہیں ہے۔ قبروں کی پرستش اور قبروں میں مدفون اولیاء کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اس میں تو ہمارا پورا ایشیا بھرا ہوا ہے۔ عقیدے کے علاوہ ان کو وسیلہ بھی بناتے ہیں۔ جی بنانا اب وہی ہے نا کہ مدفون اولیاء کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ ایک آدمی، بہت سمپل سی چیز ہے، ایک آدمی بہت ہی نیک متقی پرہیزگار، ہم بھی مانتے ہیں، چلے مان لیتے، ہم بھی مانتے ہیں، اور اس لیے کہ اس کے آدمی کے تعلق سے ہم اسے نظر رکھتے ہیں، ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس نے زندگی میں نیک ہی عمل کیا ہو، غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی لیکن اس کی نیکیاں اس کے اوپر غالب، چلے مان لیجیے وہ ولی اللہ ہی تھا، زندگی میں اس کو کوئی طاقت نہیں تھی کہ اپنے گھر آج اپنے پاس پڑوس والوں کو کروڑ پتی ارب پتی بنا دے، اس کو یہ طاقت نہیں تھی کہ پڑوس میں اگر جو کسی کا بچہ نہیں ہو رہا تو ان کو جو بچہ عطا کر دے، اس کو یہ طاقت نہیں تھی کہ گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، بغل میں جھگڑے گھر میں ہو رہے ہیں تو اس چیز کو وہ کسی طرح سے دور کر دے، یا جو ہے کوئی اور پریشانی جو میاں بیوی کے درمیان رہی ہو اس کو کسی حالت میں دور کر دے، خاندانی کوئی مسئلہ رہا اس کو دور کر دے، قبیلے کا کوئی مسئلہ رہا اس کو دور کر دے۔ وہی بندہ جب جو ہے دنیا سے رخصت ہو گیا تو کہاں سے اس کو اتنی طاقت آ گئی؟ اس کو کہاں سے طاقت آ گئی؟ اس کو تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ جب وہ انتقال کر گیا تو اپنے آپ کو غسل دے دے، اپنے آپ کو قبر میں پہنچا دے۔ اس کو تو نہلانے والے جو ہے دوسرے تھے، اس کو تو کفنانے والے دوسرے تھے، اس کو دفنانے والے دوسرے تھے، اس کو قبر تک پہنچانے والے اس کے گھر کے اور آس پاس کے لوگ رہے۔ اس کو جب اتنی طاقت نہیں ہے، وہ چار کندھوں پر لاد کر قبر میں اتارا گیا، اس کے اوپر مرو مٹی ڈال دی گئی، وہ کچھ نہیں کر سکا، تو قبر میں جانے کے بعد جب اس کے جو ہے ہڈی سڑ گل گئی، اس کے آدھا جو ہے ختم ہو گئے، بالکل جو ہے سمجھ لیے سڑ گل گئے، سڑ گل جانے کے بعد اس کو کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اب وہ جو ہے لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنے لگا، لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے لگا۔ پتہ نہیں مطلب اتنی سیدھی سی اور سمپل بات لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح مشکلات سے نجات پانے یا سفارش طلب کرنے کے لیے انبیاء کرام یا دیگر فوج شدہ نیک بندوں کو پکارنا بھی شرک ہے، چاہے وہ اولیاء ہو چاہے انبیاء، نیک ہو متقی ہو پرہیزگار ہو، لیکن ان سے قبر میں جانے کے بعد ان سے کسی بھی قسم کا مطالبہ کرنا، کسی بھی قسم کے بارے میں کہنا کہ یہ اللہ تبارک یہ جو مجھے دے دو، یا اپنے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک مجھے پہنچا دو،
یہ وہ راستہ ہے جو شرک کی طرف لے کر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اسی نے کہا مجھے پکارو، مجھے پکارو. مجھے پکارنے کا مطلب ڈائریکٹ ہوتا ہے، مجھے ڈائریکٹ پکارو. اس میں تو کنیکشن کی بات نہیں ہے کہ جو ہے 2-3 پلگ لگا دو ادھر ادھر اس کے بعد تب جو ہے کنیکشن آئے گا میرے پاس. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہوں ادعونی، مجھے پکارو استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں. اس کے باوجود یقین نہیں ہے، اس کے باوجود یقین نہیں ہے. اس کے باوجود پکڑتے ہیں کبھی کسی کو کبھی کسی کو کبھی کسی کو پکڑ لیے کہ یہ جو ہے ہماری بچہ نہیں ہو رہا ہے اس کا حل نکال دیں گے، اور دوسری ساری چیزیں جو ان کی مصیبت ہے پریشانیاں ہیں گھر میں گھر یا باہر کی چیزیں وہ ساری چیزوں سے بچا دیں گے. واللہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ پر یقین نہیں ہے تو وہ بندہ اور زیادہ پریشان ہوتا ہے. اللہ پر اگر توکل ہے وہ اس کے لیے راستہ ڈھونڈے. اور آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیجیے کہ آپ جب پریشان ہوتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہو، جب کوئی سہارا نہ ملے، مطلب ذہنی طور سے کوئی سکون کہیں سکون نہ ملے، تب ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار کے دیکھیے آپ کی حاجت انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی. یہ میں خود بیٹھا ہوں، میرا تجربہ، میرے ساتھ اس طرح کا مسائل آیا، میں بہت پریشان ہو گیا. میں نے شاید بتایا تھا ایک دن کہ جب ہر طرح سے پریشانی میں نے قرآن اٹھایا، بتایا تھا نہیں بتایا آپ لوگ تھے. کبھی کبھی انسان کے سارے لوگوں کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں، چاہے وہ آپ ہو چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو. کبھی کبھی معاملات ذہنی طور سے اتنے زیادہ پریشان کن آدمی کے سامنے آ جاتے ہیں کہ اس کو کوئی راستہ نہیں سوچتا. میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا، اتنا زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ مجھے اپنے سامنے اندھیرا دکھ رہا تھا. مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے. میں اچھے سے ہوش ہے اور ابھی بہت دن کی بات نہیں، بہت قریب کا معاملہ ہے. میں ذہنی طور سے اتنا زیادہ منتشر ہو گیا تھا اور یہ سلسلہ میرے ساتھ 2 دن تک لگاتار رہا. قریب تھا کہ تیسرا دن آ جاتا، لیکن وہ تیسرا دن آنے سے پہلے میرے ذہن میں صرف ایک خیال آیا. یقین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر ہی ہے. مجھے ایک آیت جو ہے اچانک ذہن سے کلک کی. الحمدللہ حافظ قرآن ہو اور جو ہے بہت دعوت نہیں کرتا ہوں، بہت اچھا یاد ہے، لیکن بہت سی آیت بہت اچھے سے یاد ہے اور وہ چلتی رہتی گھومتی رہتی ہے. اور میری عادت ہے میں کمرے میں رہتا ہوں تو بھی جو گھوم پھر کے اس طرح کی آیت جو پڑھتے رہتا ہوں. ایک دن میں وہی پریشانی کی حالت میں اپنے کمرے میں گھوم رہا، نہ کھانا نہ پینا کچھ نہیں، وقتی طور سے کچھ انڈا بوائل کر کے کھا پی لیا تھا. کمرے میں ٹہل رہا تھا اور دوپہر کے وقت اچانک میرے ذہن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میں تو ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے کچھ ملے. میں کبھی اپنے بھائی سے بات کرتا تھا، کبھی امی سے بات کرتا تھا، کبھی گھر والوں سے بات کرتا تھا. میں اپنے بھائی سے چھوٹا بھائی سے بڑا فری ہوकर بات کرتے. میں اس کو کہا یار میں اتنا زیادہ پریشان ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کچھ اور نہیں ہے. امی ہماری تھی، امی ہمارا گھبرانے لگتی ہے تو امی سے بھی بات کیا، لیکن میں نے زیادہ ان کو اشارہ نہیں کیا. پھر اس کے بعد جو ہے جب مجھے یہ آیت کلک کی میں گیا آرام سے سکون. تب تک اکثر کا ٹائم ہو گیا تھا. میں گیا آفس میں، قرآن اٹھایا اور اس کے بعد میں اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے، جب 4 بجے آفس کا وقت ہوتا، اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے سورہ فاتحہ سے قرآن شروع کر دیا. اور ایک بیٹھک میں بیچ میں اٹھا لی، پوری ایک بیٹھک میں پورے سورہ فاتحہ سورہ بقرہ ختم کر دیا. اور اس کے بعد پھر جو مجھے ابھی اطمینان نہیں ہوا، میں آل عمران شروع کی. لگ بھگ 4 ساڑھے 4 5 پارہ مغرب تک ختم ہو گیا. میں نے اس کو رکھا، پھر مغرب کے بعد گیا نماز پڑھ پھر آیا. تب محدود صورتیں جو الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں الگ وہ صورتیں میں نے پڑھی. اور اس کے بعد جب واپس آیا بالکل پرسکون، کچھ بھی ایسے لگتا ہی نہیں رہا کہ مجھے کچھ ہوا تھا. میں اتنا زیادہ پریشان. کہاں سے آیا یہ چیز؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے دل مطمئن نہیں ہوتے؟
اس میں بہت ساری چیز دعائیں بھی آ سکتی ہیں، اذکار بھی آ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی آ سکتی ہے. جو آدمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس طرح ذکر کر کے مطمئن ہوا ہے، میرا اطمینان جو ہے قرآن کی تلاوت میں ہوا. اور میں نے یہ ابھی بھی کبھی بھی مجھے اگر ذہنی طور سے پریشانی ہو رہی ہے، میرا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ سیدھے اس میں تھوڑا سا ایک بڑا سوال کر سکتا ہوں میں. وہ کسی ایک نے اس طرح سوال، جیسے ابھی لوگ تقریباً زیادہ تر وظائف کرتے رہتے ہیں نا، جی کسی ایک چیز کو وظائف کرتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ یہ بھی بدعت کی شکل میں نظر آتا ہے، جیسے کسی وظائف پر بھی کیوں لگے خاص کر خاص. جی اس کے تعلق سے کیا ہے وظیفہ کوئی کرنا ایسا بدعت؟ دیکھیے جو چیزیں جو وظائف یا جو ذکر و اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص موقعوں پر آئے ہیں اس کو کریں کوئی حرج نہیں، لیکن جو چیز نہیں آئی ہے اس کو خاص طور سے کرنا چاہیے. جیسے لوگ ابھی اکثر ابھی میڈیا پہ اکثر ہوتا ہے نا، اتنی بار اتنے پڑھتے رہو، یہ چیزیں اتنی بار پڑھتے رہو. کبھی کبھی وہ قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، کچھ جو ہے دعائیں ہوتی ہیں، مثلاً دعائیں جو آپ سے اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں، کبھی کبھی اجتماعی لوگ بھی کرتے ہیں، کوئی انڈیویجول بھی کرتا ہے، تو وہ کہیں بدعت میں شامل ہو جائے، اس طرح نہیں ہے. دیکھیے جو چیز کی عدد محدود نہیں ہے، جن اذکار کا عدد محدود نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا جو ہے اس کے رسول نے محدود نہیں کیا، تو ہم بھی اس کی تحدید نہیں کر سکتے. آدمی کو جتنا چیز ہے پڑھے جی، لیکن کوئی خاص کر دیں. ہاں شرط یہ ہوگی اس کے تعلق اللہ کی وحدانیت سے ہو، جی ربوبیت سے ہو، اور اپنے صفات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں. اسماء الحسنی جو کہا گیا نا قرآن میں کہ وللہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین نام ہے فادعوہ بہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو بہترین نام ہے ان کے ذریعے سے آپ دعا مانگیں تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے. انسان کا نیک عمل، جب انسان کا نیک عمل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے بھی اگر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر یا جس حالت میں بھی کچھ اذکار ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس کے اثرات اس شخص پہ کچھ غلط ہو جاتے ہیں بعد میں، اس طرح کی ایسے دیکھنے میں آیا. مطلب ہے وہ کچھ زیادہ ہی اس میں ملوث ہو جاتا ہے، یا تو اپنے آپ کو اس میں ایک دم شامل کر لیتا ہے، وہ کنٹینیو اسی چیز کو کر رہتا ہے. تو کہیں کہیں اس کی بارے میں سنا گیا ہے کہ لوگوں کے اس سے غلط اثرات پیدا ہوتے ہیں. نعوذ باللہ پتہ نہیں. لیکن دیکھیے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار اسی لیے 3، 5، 7 اس طرح کی عدد جو ہے معین کی، بہت زیادہ نہیں کی. بہت زیادہ کیا تو کس چیز کا کیا؟ استغفار کا کیا. اس کی بھی ایک لمٹ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور نماز کے بعد جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی بھی ایک لمٹ ہے. اور اس سے زیادہ دیکھیں تو وہ نہیں ملتا. استغفار سب سے زیادہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 100 بار کیا، کبھی اس سے کم کیا، کبھی زیادہ کیا. اس کے علاوہ جو اور اذکار جتنی بار جہاں مل جائے اس کو کر لیں. اگر 3 بار ملا 3 بار کر لیں، ورنہ کسی جس کی تحدید نہیں ہے اس کو ویسے ہی اوپن رہنے دیں. استغفار تو جیسے اس میں توبہ ہی ہو گیا، سمجھ رہے کہ انسان اپنے رب سے جو توبہ ہی، کیونکہ توبہ کی جو اللہ شرطیں جو ہیں جی ہاں کمپلیٹ اس میں نہیں پڑ رہے. بندے تو ایک بار ہی مانگا تو اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اس کو وہیں پہ اس کو وہی دے سکتا ہے، 1000 بار بھی بار دے سکتا ہے. اور استغفار سے ہی سارے راستے کھلتے ہیں. جی یہ آج کل واٹس ایپ پہ بھی کچھ میسیجز آ رہے ہیں، فلانی بزرگ فلانی 7 لوگوں کو شیئر کریں آپ کو 12 بجتے ہی جو ہے نا خوشخبری مل جائے گی. وہ تو میں نے اس کو پڑھتے ہی ڈیلیٹ کر دیا. یہ 12 بجے مجھے شرک خفی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو شرک خفی بھی سیلری 2 مہینے سے نہیں مل رہی تھی، 12 بجے سیلری کا میسج آیا، میسج ڈیلیٹ کر دیا. اتفاق ہو سکتا ہے. یہ لوگ جو ہے اتنی بار کرتے ہیں، یہ لوگ ثواب اپنے گھر سے دیتے ہیں. سمجھ گیا یہ کیا ہو رہا ہے. خوشخبری ملے گی آپ کو. خوشخبری آپ اس کو بھی ایک سے ایک بعض تو واٹس ایپ میسیجز میں لکھتے ہیں کہ اگر نہیں کیا آپ شیئر نہیں کیے تو آپ کو آپ کو ایسے. اور بعض جو ویڈیو دیکھیے تو اس میں لکھا رہتا ہے کہ جو اپنی ماں سے بہت پیار کر رہے ہیں وہ سبسکرائب کریں. ایسی چیز ایسی کنڈیشن جو ہے ہر بندہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے، ہر بندہ الا ماشاء اللہ. اگر کوئی بالکل ہی جاہل گواہ کسی کو اس کی بات الگ ہے، ورنہ عموماً جو ہے لوگ اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں.
और उसके बाद वो जबरदस्ती सब्सक्राइब करा है, लोग इमोशनल होके सब्सक्राइब करेंगे, यही बस मकसद है ना। अच्छा देखिए, लोग जो है औलिया, अंबिया, सालिहीन, शुहदा और इस तरह की अगर कब्रों पर जा रहे हैं, उनका जो कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी उस चीज़ से मना किया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना किया शिर्क से। और खुद जो है ज़हनी जो दलील है, ज़हन आपका या हमारा इस बात का को मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि एक आदमी मनो मिट्टी तले दबा हुआ वो कैसे हमको जो है कुछ दे सकता है, चाहे वो अंबिया ही क्यों, मरने के बाद कुछ नहीं दे सकते। जिंदगी में अगर दुआ किए हैं तो वो चीज़ वाक़ई हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे लोगों के लिए दुआ की और बहुत से वाक़यात उन लोगों के हुए, और जो उनसे पहले जो अंबिया और रसूल गुजरे हैं उन्होंने भी बहुत सारी दुआएं की अपनी कौम के लोगों के लिए, उसके साथ भी जो है हुआ। अब ऐसी हालत में जब वो कुछ नहीं कर सकते तो अल्लाह तबारक व तआला का कौल जो है उनको याद नहीं आता। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दअा व यक्शिफु स्सूअ व यजअलुकुम खलफ़ाअल अर्द अ इलाहुम मअल्लाह। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दअा, जब आदमी परेशान हो जाता है, बिल्कुल बेबस लाचार हो जाता है, कोई रास्ता उसके पास नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तब वो अल्लाह तबारक व तआला अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दअा व यक्शिफु स्सूअ, जब उसको पुकारते हैं बिल्कुल लाचारी के आलम में, परेशानी के आलम में और जो है बेबसी के आलम में, व यक्शिफु स्सूअ, तब जो है क्या होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बुराई को खत्म कर देता है, उस बुराई को वहां से उठा लेता है, या जो उससे आपको नजात देता है। ये कह लीजिए कि जो चीज़ परेशानी वाली होती है, जो दिक्कत वाली होती है, जो बेबसी लाचारी होती है, उस चीज़ से निकलने का मौका इनायत करता है। और दूसरी जगह भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, रिज़्क़ के ताल्लुक से कहा, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। बहुत से लोग रिज़्क़ के बारे में भी बदगुमान रहते हैं, बहुत से लोग रिज़्क़ के बारे में भी बदगुमान रहते हैं, उनकी बदगुमानियाँ हकीकत में बेकार है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को पैदा किया है तो उसको रिज़्क़ भी देगा, उसको भी रिज़्क़ अता करेगा, किसी को कम किसी को ज़्यादा। उसकी मसलहत के आगे कोई नहीं जानता कि किसके लिए कौन सी मसलहत बेहतर है। हमारे वालिद साहब कहा करते थे कि मुझे अपनी औलाद के रिज़्क़ की फिक्र नहीं। क्यों? बारहा कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने चींटी को जब पैदा किया है, चींटी इतनी छोटी सी चींटी को जब पैदा किया है, उसके लिए रिज़्क़ मुक़द्दर कर दिया है, वो अपना रिज़्क़ ढूंढकर चीनी और दूसरी जगहों से रिज़्क़ ढूंढकर वो खा लेती है। तो ये तो इंसान है, ये भी अपना रिज़्क़ ढूंढ लेते हैं कहीं कहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का करना ऐसा है कि वो 4 भाई थे, चारों सेटल थे। अभी एक भाई और एक बहन का इंतकाल हो गया, 3 भाई 3 बहन सब के सब इस लाइन से लगे हुए, सब काम कर रहे हैं। तो रिज़्क़ के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से बदगुमान नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा दूसरी चीज़ों की तरफ, जिनको कहने से आदमी शिर्क में दाखिल हो जाता है। शिर्क में अब तक मैं वो बता रहा था कि औलिया, अंबिया और सालिहीन से पुकारना, और ये बहुत आम है, हम लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आदमी बोलता है, हाँ बोलता है, और बोलने के साथ वो शिर्क में मुब्तला हो जाता है, कलिमात अदा करता है, वो शिर्क में दाखिल हो जाता है। वो क्या चीज़ है? और उसको कभी कभी एहसास होता है, कभी नहीं होता है। कभी वो बाप दादा से सुनते चला आता है तो उसको एहसास नहीं होता कि ये गलत चीज़ है। बाद लोग अपने पीर या वली के नाम को तकिए कलाम बना लेते हैं, है ना, सही बात, तकिए कलाम बना लेते हैं। हत्ता कि उठते बैठते ठोकर खाते पाँव फिसलते हर वक्त उसी को पुकारते हैं, और जब भी किसी मुसीबत, तकलीफ, परेशानी, मुश्किल, दुश्वारी में गिरफ्तार होते हैं तो कोई कहता है या मोहम्मद, कोई कैसी मतलब परेशानी का भी जिक्र कर दो कि किसी भी किस्म की परेशानी हो, मुसीबत हो, तकलीफ हो, मुश्किल हो, दुश्वारी हो,
किसी भी किस्म में इस तरह की चीज़ों में मुब्तला होते हैं तो कोई कहता है या मोहम्मद, गलत है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत इंतहा दर्जे की है, इंतहा दर्जे की। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ मना किया है कि वहाँ नहीं पुकारना, वहाँ सिर्फ अल्लाह को पुकारना, वहाँ नहीं पुकार सकते। हमारी जो मोहब्बत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसका लेवल जो है आसमान तक। लेकिन जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने मना कर दिया, हम उसको नहीं कर सकते। मोहब्बत अपनी जगह पर, और अगर करते हैं जो चीज़ मना की हुई है तो वो शिर्क के ज़ुमरे में आ सकती है। ठोकर खाए आदमी, क्या कहें? बिस्मिल्लाह कहें। या मुसीबत और परेशानी में अल्लाह तबारक व तआला का कोई नाम, जो मैंने बताया था 99 नाम जो से जायद नाम, उनमें से कोई नाम अल्लाह तबारक व तआला का पुकारें। एक सीरत की किताब, सीरत में कई किताबों में लिखा हुआ है, ये एक सहाबी थे, एक जंग में वो लड़ रहे थे, उनकी उंगली पर तलवार लगी तो उन्होंने कहा कच से कड़िया आदमी झट से आवाज निकलती है, क्या हो गया, बाद में दर्द होता है, उस वक्त फौरन नहीं एहसास होता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या कहना चाहिए था? मैं मफ़हूम बता रहा हूं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तारीफ दी। ऐसे जो लोग कहें किसी भी चीज पर, उठते बैठते ठोकर खाते और जो कुछ भी हो उनके साथ कोई थोड़ा बहुत भी हादसा पेश आए तो किसी का नाम ले, तो मोहम्मद का नाम लेते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, तो ये भी शिर्क है। अगर कोई या अली कहता है, या अली कहता है, ये भी शिर्क है। अगर कोई कहता है या इद्रूस, ये भी शिर्क है। या अब्दुल कादिर जिलानी कहता है, ये भी शिर्क है। या हुसैन कहता है, ये भी शिर्क है। कोई कहता है या ज़ैनब इब्न अनवार, या इस तरह के कोई भी नाम जो मशहूर हो, जिनका नाम लेकर लोग पुकारते हो, अगर कुछ भी परेशानी के वक्त में, दिक्कत में, मुश्किल में, दुश्वारी में पुकारते हैं तो वो अल्लाह ताला के साथ शिर्क कर। इसलिए कि हर मुसीबत में, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, हर दुश्वारी में, हर तरह की परेशानी में किसको पुकारना है? अल्लाह ताला को ही पुकारना है, और उसके साथ किसी और को नहीं पुकारना। अगर उसके साथ किसी और को पुकारा गया तो इन्नल लदीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, इन्नल लदीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम। यकीनन जिनको तुम लोग पुकारते हो, जिनको तुम लोग बुलाते हो परेशानी में, दिक्कत में, मुसीबत की घड़ी में और इस तरह की दीगर चीज़ों में, वो इबादुल अमसाल, वो तुम्हारी ही तरह बंदे हैं, वो तुम्हारी ही तरह, वो कुछ नहीं कर सकते, उनके इख्तियार में नहीं है। अगर उनको यही चीज़ हो जाए तो अपने आप को बचा नहीं सकते। अगर उनको कोई मुसीबत आ जाए तो अपने आप को नहीं बचा सकते, तो आपने ये क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो शिर्क का हो गया। गैरुल्लाह के नाम की नजर नियाज, हम शिर्क में चलते ना। बाब हम लोग बता कि रुबूबियत, और उसके बाद जो था कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ कैसे कैसे लोग शिर्क में मुब्तला होते हैं। इसीलिए मैं आज ये किताब उठा के लाया, ये किताब इसीलिए उठा, मैं पढ़ा उसको, और जो हम लोग पढ़ाना तो मैं कहा उसमें 2 लाइन पढ़ाने से अच्छा ये है कि मैं ये किताब लेके चलूँ, इसमें उससे ज़्यादा तफसील के साथ है, गैरुल्लाह के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल उसी से लगा हुआ, और सेम वही चीज़ अब मैं इसमें पढ़ के आपको बता दूँ, उससे हम किताब उठा लें। गैरुल्लाह के नाम की नजर नियाज, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी दूसरे के लिए नजर नियाज भी शिर्क है, शिर्क है सीधा सीधा। उसमें जो शिर्क की कई शक्लें मैंने बताई, उसमें से ये भी एक शक्ल है। गैरुल्लाह के नाम की नजर नियाज, अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी दूसरे के लिए नजर नियाज भी शिर्क अकबर की एक शक्ल है। जिस तरह के बाद लोग कब्रों पर चिराग, मोमबत्तियां और अगरबत्तियां जलाने की नजर मानते हैं,
جب قبروں پر جو لوگ جاتے ہیں یا وہاں پر چڑھتے ہیں یا کوئی موم بتیاں جلاتے ہیں، ان کی کئی شکلیں ہیں، کئی طریقے سے قبروں پر بیٹھ کے جو ہے تماشے کرتے ہیں. کچھ چیزیں میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. بعض قبروں کے پجاری تو قبروں کا طواف کرتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ وہ اپنے ملک میں کچھ خاص کیا ہو کہ فلاں قبر کی کرنا ہے، چلو یہ تو شرک ہے ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت جب کرنے جاتے ہیں تو وہاں بھی وہ طواف کرتے ہیں. پتہ ہے ہوگا نہیں؟ وہاں بھی وہ طواف کرتے ہیں. ان کو اندر تو چکر لگانے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو وہ مسجد کے باہر جو ہے جو صحن ہے، صحن میں چکر لگاتے ہیں. اس مسجد نبوی کے ریاض الجنہ جیسی نعمت زدہ جگہ پر کھڑے ہو کر مکمل شرکیہ کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں اور رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول. میں خود اپنے کانوں سنا ہوں یہ بات. میرے بیٹے نہیں ہیں، میری شادی کو اتنے سال ہو گئے، میرے اتنے دن گزر گئے، آج تک میرا بیٹا نہیں. کھمبا پکڑے ہوئے، کھمبا پکڑ کے اپنا جو سر نیچے کر کے اور اس میں جو اس کی آڑ میں چھپے ہوئے. اب تو بڑی سختی کرتے ہیں، پہلے اتنی سختی نہیں تھی. وہ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کاغذ اور تعویذ اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے دھیرے سے گرا رہے ہیں. لیکن جو دیکھنے والے ہیں وہ اپنا کھٹ سے پکڑتے ہیں. بڑی مطلب وہاں پر جو لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں بڑے چاقو چوبند ہوتے ہیں. اس طرح کی چیزیں کاغذ لوگ جان بوجھ کے جو واقعہ چھوڑ کے چلے گئے. ایک کا پتہ نہیں، میں سنا تھا یا ڈائریکٹ کسی نے کہا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، کہ اس پہ جو اپنی حاجت کو لکھ کر وہ کاغذ کو وہاں پہ چھوڑ دیا کہ اللہ کے نبی میں آپ کے لیے چھوڑ دے رہا ہوں، میری حاجت کو پوری کر دی. اگر سمجھ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر قرآن کی تلاوت کرتے پڑھتے تو یہ جہاد کا کام کبھی نہیں کرتے. یا تو وہ خود جاہل ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، یا پھر ان کو اتنا گمراہ کر دیا گیا ہے کہ وہ ان کو سمجھ پہ ان کی آنکھوں میں پٹی پڑی ہوئی ہے. قبروں کا طواف کرتے، سوچیے دنیا میں اگر کسی کا طواف کرنے کا حکم ہے تو خانہ کعبہ کا ہے. خانہ کعبہ، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نہیں ہے. اس میں بھی بڑی بڑی خرافات ہیں، کچھ افریقہ میں یا کچھ پاکستان میں کہ خود خانہ کعبہ بنایا ہوا وہاں پہ. خانہ کعبہ ان ملکوں میں، پاکستان کے اندر بھی ہے اور افریقہ میں بھی، کہ ان کو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ حج کہاں کرتے ہیں؟ کراچی میں. سندھی ہے کراچی میں. افریقہ والے جو افریقہ میں جس جہاں پہ ہیں ان کا حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہاں پہ چکر لگا. ہندوستان میں آپ سنیں، بارہا سنیں کہ جو 6 یا 7 بار اجمیر شریف چلا گیا وہ حج کا ثواب پا لیا. وہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی ان کا جہنم کا ٹکٹ پکا ہو، یہ نہیں کہتے. تو بات جو ہے قبروں کے پجاری قبروں کا طواف کرتے ہیں. اس میں شرک کی وہ قسمیں بھی کیسے لوگ جو ہے شرک تک پہنچتے ہیں. قبر کو قبر کے ہر کونے کو ہاتھ لگاتے ہیں. قبر کے ہر کونے کو ہاتھ لگاتے ہیں. اس سے کیا ملنے والا ہے؟ تبرک کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے. مزاروں کی چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہیں. یہ تو بہت دیکھنے میں آتا ہے. مزاروں کی چوکھٹ بہت سی جگہوں پر چھوٹی بنائی جاتی ہے تاکہ جب بندہ جائے اس کے اندر تو جھک کے جائے. ڈور اس طرح لازم جھکنا پڑتا ہے. جی وہ دروازہ ہی اس طرح نیچے رکھتے ہیں کہ وہ ہر حالت میں جھک کے جائے. یا پھر جو ہے اس طرح کی سیڑھیاں بنائی جاتی ہیں کہ جب آدمی چڑھے تو اس کی جو اس کا سر ہے اس چوکھٹ تک پہنچے، پھر اس کو نیچے اترنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو ابھی تک چل رہا ہے. آپ کی شادی ہو رہی ہے نا تو برات جا رہی ہے، پہلے آپ لوگ دونوں دروازے کا سلام کریں. ڈور چھوٹے لگے ہوئے ہیں، اندر جانا ہے، دلہا پکارا جائے گا جھک کے، اور بہت سارے اندر جا کے اس سے آغاز ہو گئے.
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نا اللہ خیر کرے، پتہ نہیں مطلب ایسے لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ اللہ ہدایت۔ اپنی پیشانی کو قبر کی مٹی سے خاک کرنا، پیشانی پہ قبر کی مٹی ملتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتی یہ سب ساری چیزیں۔ قبروں کے لیے سجدے کرتے ہیں، یہ تو بڑا مشہور ہے، بلکہ میں نے پچھلے ہفتے میں بتایا تھا کہ وہ ایک آدمی کے ساتھ نے کہا میں اپنے ماں باپ کی کیا سجدہ کروں گا، ماننے کے لیے تیاری نہیں کروں گا، بھیا اس کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے، تم کو ٹانگ پکڑو گے ہاتھ پکڑو گے تو نہیں روکا جا سکتا، کیا کر سکتے۔ انتہائی عاجزی کے ساتھ قبروں پر جواب دی جاتی، انتہائی عاجزی انکساری ذلت کے ساتھ قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑانا، ان قبر والوں سے اپنی ضروریات کو طلب کرنا، بیماری سے نجات پانا، اولاد حاصل کرنا، مشکلات حل کروانے کے لیے انہیں پکارنا۔ بعض اوقات تو صاحب قبر سے مخاطب ہو کر یوں کہتے ہیں کہ صاحب شان ہستی میں بہت دور دراز ملک سے آیا ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے حقیقت میں۔ جو اس کو میں بتا رہا تھا کہ وہ مسجد نبی کے کھمبے سے لپٹ کے رو رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میرے بیٹے نہیں ہے، میرے بچی نہیں ہے، میرے یہ نہیں ہے، میرے وہ نہیں ہے، وہ مجھے نامراد واپس نہ لوٹائیے، اتنی دور سے آیا ہوں، مجھے اتنی دور سے واپس نہ لوٹائیے۔ یہ نہیں جانتا کہ میں اپنے گھر کے کسی کمرے میں یا اپنے محلے کی کسی مسجد میں بیٹھ جاؤں اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگوں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں تو مجھے اتنا لمبا سفر ہزاروں میل کا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا۔ اب وہاں پہ آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اگر حرم میں آیا ہے یا جو ہے مدینہ میں گیا ہے تو مقدس ترین جگہ ہے دنیا کی، مقدس ترین جگہ ہے، ان جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں بے شک، لیکن وہاں پہ بھی جا کے آدمی شرک کر رہا ہے، وہاں پہ بھی جا کے وہ شرک کر رہا ہے اور وہاں پہ جانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق نہیں دی کہ وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکار سکے اور اس سے مستفید ہو سکے۔ وہاں پہ بھی وہ گمراہ ہے، اپنے گھر میں بھی تو تھا ہی، بلکہ ہمارے یہاں کے کچھ لوگ حج کرنے آئے تھے تو کچھ خاص جماعت سے تھے، ان کے بہت سے لوگوں نے منع کیا کہ بھئی یہ لوگ فلاں ہیں، یہ لوگ اہل حدیث ہیں، ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہم لوگوں کی، ایسے وقت منع کیا تو وہ لوگ ہوٹل میں نماز پڑھتے تھے۔ انہی میں سے کچھ لوگ تھے، انہی میں سے ادھر ادھر بھی انہی کی جماعت کے کچھ لوگ رہتے تھے، تو وہ جو ہے غصے میں تو گالی والی سب بھی پک دیے، کہہ رہے تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق نہیں دی کہ حرم کے پاس آ کر تم حرم میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتے، صرف دیکھ سکتے ہو نماز کے جو ثواب ہے اس سے مستفید نہیں ہو سکتے، میں جاؤں گا تم کو جو کرنا ہے کرو۔ اور جو بھی نماز پڑھتے ہیں وہ آگے پڑھتے تھے، اور باقی جو ملا ٹائپ کے آدمی حکیم خطرے جان تھے وہ لوگ نہیں پڑھتے۔ بعض لوگ قبروں کے پاس جا کر اپنے سر منڈواتے ہیں، یہی تاریخ ہے آپ لوگوں کو بتا نہیں چاہتا، وہ گمراہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ قبروں کے پاس جا کے اپنے سر منڈواتے ہیں، اور بعض کے پاس تو ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن کا عنوان ہوتا ہے مزارات کے حج کرنے کا طریقہ۔ یہ صحیح، یہ بالکل صحیح بات ہے، مزارات کے حج کرنے کا طریقہ۔ اور بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کائنات کا نظام چلاتے ہیں،